السلام علیکم۔ آج ہم عقائد عثمانی کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 91 جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو چلیں پہلے اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ 91 چیپٹر 91 نمبر، اور اس کا عنوان ہے پہلوان۔ چلیں جی، بسم اللہ۔ پہلوان۔ ایک بادشاہ پہلوانوں کی کشتی کا شوقین تھا۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ کچھ شاہی پہلوان تیار کرے۔ اس نے اس مقصد کے لیے وزیر کو 6 مہینے کی مہلت دی۔ وزیر نے ملک بھر سے کچھ نوجوان منتخب کیے تاکہ ان میں سے وہ چند ایسے پہلوان چن سکے جو بادشاہ کے معیار کے مطابق ہوں۔ اس نے ان پہلوانوں کو 6 مہینے میں کئی من گوشت، پھل، دودھ اور اناج کھلائے اور طرح طرح کی ورزشیں کروائیں۔ مقررہ وقت پر وزیر نے ان میں سے ایک پہلوان کو منتخب کیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ وہ رستم زمان ہے جو ہر طرح کے پہلوانوں کو شکست دے گا۔ بادشاہ نے پہلوان کی طرف دیکھا تو اس کی پہلی نظر اس کے پیٹ پر پڑی چربی پر پڑی جو پہلوان کے بازوؤں کے مسل سے زیادہ نمایاں تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ کیا تو نے اسے منوں کے حساب سے گوشت اور اناج اس لیے کھلایا کہ اس کے پیٹ کی چربی بڑھے؟ مجھے پہلوانوں کے پیٹ کی چربی سے نہیں، ان کے بازوؤں کے مسل سے کام ہے۔ اشارہ: مال و اسباب کا استعمال اگر صرف مادی کثرت پر ہی منتج ہو تو یہ کوئی اضافی صفت نہیں پیدا کر رہا ہوتا۔ کامیاب انسان مال و اسباب کے استعمال سے ایک نئی دنیا پیدا کرتا ہے۔ اب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت ہیں، یہ ان کے وزیر ہیں اور یہ پہلوان صاحب ہیں۔ ویسے یہ جو وزیر ہیں شاید یہ بادشاہ ہوگا، مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ بہرحال اس کی داڑھی مجھے سفید لگ رہی ہے اور یہ کالی داڑھی ہے۔ شاید یہ جوان بادشاہ ہے اور بوڑھا وزیر ہے، یا بوڑھا بادشاہ ہے اور جوان وزیر ہے۔ ویسے مجھے یہ والا بادشاہ لگ رہا ہے، کالی داڑھی والا۔ بہرحال یہ جو انہوں نے گرافک بنایا اچھا ہے یہ۔ تو چلے آئیں پہلے اس پہ دیکھتے ہیں اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں ہم۔ ہمارے پاس کیا ایسی چیز ہے جو اس کے اندر ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو جو ملک صاحب نے اس کا جو عنوان دیا ہے کہ مال و اسباب کا استعمال اگر صرف مادی کثرت پر منتج ہو تو یہ کوئی اضافی صفت پیدا نہیں کرتا۔ مطلب ہے کہ جو انسان مادی دنیا میں چیزوں کو جمع کرتا ہے، بہت ساری دولت اکٹھی کرتا ہے اور وہ بہت بڑی جائیدادیں بناتا ہے، بڑے بڑے مال و اسباب جمع کرتا ہے، لیکن وہ اس کے آگے جا نہیں پاتا، کیونکہ اس کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے، جو اس کا تھاٹ پروسیس ہے، اس نے جو اپنے اندر ایک ڈیولپ کیا ہے، ایک جو انسان ظاہری جسم میں ہوتا ہے اور ایک انسان اندر ہوتا ہے جو کہ اس جسم کو ڈرائیو کرتا ہے۔ اگر یہ جسم کسی جگہ دیکھے گا، یہ والی آنکھیں دیکھیں گی کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے یا کوئی بندہ زخمی ہے، تو میرے اندر جو ڈیولپ انسان ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، اس سے میرے جسم کو لے کے جائے گا کہ بھائی اس کی مدد کرنی ہے، یا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یار یہ تمہارا تھوڑے ہی بندہ ہے، اس کو اگنور کرو، پولیس آئے گی یا کچھ ریسکیو والے آئیں گے، وہ اس بندے کو اٹھائیں گے، لے جائیں گے، تم اپنا کام کرو، تمہارا اپنا کام ہے، اپنی زندگی ہے، تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے کسی سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جسم جو ہے کسی غریب آدمی کو دیکھے گا اور اس جسم کے اپنے جیب میں پیسے پڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو میرے اندر جو میں نے شخصیت بنائی ہے ابھی تک، وہ فیصلہ کرے گی کہ اس جسم نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کسی کو پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں، یا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ غریب نہیں ہے، یہ کچھ بھی ہے۔ تو جو شخصیت ہم نے ڈیولپ کی ہوتی ہے وہی شخصیت اس جسم کو یوز کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شخصیت یہ اس کا جو مین مقصد ہے زندگی کا کہ اس نے مال و متاع بنانا ہے دنیا میں، بہت اچھی سی گاڑی لینی ہے،
بہت دولت پہلے جمع کرنی ہے. پہلا ٹارگٹ کیا ہے جی؟ میں نے دولت جمع کرنی ہے. دوسرا ٹارگٹ کیا ہے کہ میں نے اس دولت سے اس سوسائٹی میں، اس ملک میں شہریت لینی ہے. اس شہریت لینے کے بعد میں نے یہ والے بنگلہ لینا ہے. میں نے وہ اے سی صاحب کا بنگلہ دیکھا ہوا ہے، جس طرح اے سی صاحب کا بنگلہ ہے اس روڈ پر، وہ والی میں نے لینی ہے. وہ میں نے گاڑی لینی ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کی پکچر وہی بنی ہوتی ہے تو وہی کام کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ ہائیلی انلائٹنڈ بینگ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی جو ڈیوائن گائیڈنس ہے یا انٹیوشن جو ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ انسان رہنمائی لیتا ہے، ہدایت لیتا ہے، اگر اس سے وہ رہنمائی حاصل کرے تو وہ بندہ کیا کرتا ہے، اس کی بھی ایم جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. دونوں کا مقصد ہے، مطلب ایم ایک ہی ہے. دونوں نے جو اپنا ذہن میں ایک بنایا ہوا ہے کہ ہم نے دولت حاصل کرنی ہے. جو دوسرا بندہ ہے اور یہ پہلا بندہ ہے، پہلا بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے دولت سے میں نے اپنی گاڑی لینی ہے، اپنی مطلب گھر لینا ہے، مطلب اس کی جو دنیا ہے، اس کی جو دولت ہے اس کے اپنے گرد گھوم رہی ہے. جو دوسرا بندہ ہے اس نے جا یہ کرنا ہے کہ دولت اکٹھی کرنی ہے. دولت اکٹھی کرنے کے بعد اپنے پاس اس کا جو بھی گھر ہے یا جو بھی گاڑی ہے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو جو بھی ایکسٹرا وہ دولت جمع کر رہا ہے اس سے وہ کوئی ایسا کام کرے گا جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام آئے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ کوئی روزگار بنائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ادارہ بنائے، یا ایسی کوئی کتاب لکھے، یا کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو اس کی فنڈنگ کرے، یا لوگوں کے لیے کورسز بنائے، جو کورسز لوگوں کو اخلاقی پہلوؤں پہ، روحانی پہلوؤں پہ اس کو وہ کریں. تو دونوں نے دولت کمائی ہے، اور جو ان کی انٹرنل شخصیت جو بنی ہوئی ہے اس وقت تک، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اس دنیا میں چینجز لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ دنیا میں جو ہیں خلیفہ ہیں. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے ہم لوگ بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ کل روح من امر ربی، جو روح ہے یہ امر ربی ہے. اور روح کو رکھا کس جگہ میں ہے؟ اس جسم میں رکھا ہوا ہے. تو یہ جو روح ہے اور یہ جسم جو ہے یہ خلیفہ بن گیا. پھر یہ ابھی پوری حکمرانی کرے گا زمین پہ. تو یہ مینیفیسٹ کرے گا جو اس نے اندر بنایا ہے، جو اس نے اپنی روح کو جتنا نکھارا ہے، ستھرا ہے، یا روح کو مار دیا ہے، جیسے بھی اس نے کیا ہے. اگر اس نے روح کو زندہ رکھا ہے، اس کو بڑھنے کا موقع دیا ہے، تو وہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوگی اور ڈیوائن ایٹریبیوٹس حاصل کرے گی. اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، صفاتی نام ہیں، وہ حاصل کرے گی. انسان کے اندر رحم آئے گا، اس کے اندر کریٹیوٹی آئے گی، اس کے اندر فراخ دلی آئے گی، اس کے اندر محبت آئے گی. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں ایک ایسا جہان بنا کے جائے گا جو دو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ جو اچھا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسرے لوگوں کے لیے نفع پیدا کرے. تو مال و اسباب، جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ مال و اسباب کا استعمال اگر صرف مادی کثرت پر منتج ہو تو کوئی اضافی صفت پیدا نہیں کرتا. کامیاب انسان مال و اسباب کے استعمال سے ایک نئی دنیا پیدا کرتا ہے. مطلب کوئی بندہ ایک انلائٹنڈ بینگ ہے، اس نے ایک دولت حاصل کر لی ہے، تو اپنے مرنے سے پہلے وہ اپنی دولت سے کوئی ایسی نئی روش معاشرے میں قائم کرے گا، ایک ایسی نئی مثال قائم کرے گا کہ دولت کا یہ مصرف بھی ہو سکتا ہے. دولت کو ہم ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے پاس دولت آئے تو وہ اپنے گاؤں کے روڈ بنا لے، اور دوسرے لوگ یہ سوچیں گے کہ بھئی روڈ بنانا تو گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن وہ ایسا رواج ڈالے گا، ایسی روایت ڈالے گا، ایسی نئی دنیا پیدا کرے گا کہ وہ بولے گا بھئی گورنمنٹ کو چھوڑو، ہماری اپنی جو کمائی ہے اس سے ہم روڈ بناتے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں کو بھی آسانی ہوگی، لوگوں کو باقی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی آسانی ہوگی، لوگ کیچڑ سے بھی بچیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کو ایسی دنیا بنا کے دے گا کہ جس طرح مطلب دیکھیں ابھی لاہور کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، گنگا رام ان کا نام تھا. وہ بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے، سول انجینئر تھے. انہوں نے اپنے پیسوں سے، جو انہوں نے پیسے کمائے تھے، انہوں نے لوگوں کی بہبود کا کام کیا. مطلب انہوں نے کچھ
پاور ہاؤس بنایا جس سے بجلی بنتی تھی. پھر انہوں نے ہاسپٹلز بنائے, کچھ آڈیٹوریم بنائے. ابھی بھی لاہور میں ایک ہاسپٹل ہے, اس کا نام گنگا رام ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنی دولت کا ایسا استعمال کیا کہ نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی ہمارے ایک پاکستان میں ایک سائنسدان ہے, سیاستدان ہے. سیاست میں آنے سے پہلے انہوں نے ایک اپنی جو دولت تھی, اپنی شہرت تھی, اس کا یہ فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے اپنی جو اماں تھی, ان کی والدہ صاحبہ, ان کے نام پر ایک کینسر کا ہاسپٹل بنایا جو کہ وہ غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے, 70% غالباً اس کا. تو جو لوگ روحانی طور پہ ایلیویٹڈ ہوتے ہیں وہ اپنی دولت کا مصرف کر کے نئی دنیا آباد کرتے ہیں, ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دولت حاصل کی تو انہوں نے لوگوں کو انہوں نے بیسیکلی دولت حاصل نہیں کی, بلکہ انہوں نے دولت بانٹ دی تھی پہلے ہی. لیکن نبوت سے پہلے بھی وہ اپنی جو بزنس کرتے تھے اس کا جو بھی پروفٹ تھا یا جو بھی اس کا جو ایسٹس تھے وہ سارے بیچ کر انہوں نے لوگوں پر لگا دیے تھے, اور پھر اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا ایک نئی دنیا بنانے کے لیے. اور ریاست مدینہ کی شکل میں ہمیں نئی دنیا ملتی ہے. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے. اسی طریقے سے جتنے نبی گزرے ہیں سب کے سب نبی جو ہیں وہ اسی اس میں تھے کہ جو لوگ روحانی طور پر کرپٹ ہو گئے تھے ان کو دوبارہ واپس اپنی جو اصلیت ہے, جو حقیقت ہے, اس کی طرف لے کر جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, سب لوگ ایک مردہ معاشرے میں ایک زندہ دنیا قائم کر کے گئے ہیں. پھر آنے والے لوگوں نے اس دنیا کو آگے لے کر چلے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ دوبارہ کرپٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں ملتا ہے کہ جو سب سے جو بہترین لوگ ہوتے ہیں وہ روحانی طور پر جو اوپر اٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں. پھر ان کے بعد آنے والے جو ہیں وہ اس سے مطلب لیسر درجے کے ہوتے ہیں. پھر اس سے تیسری نسل تک تقریباً یہ سلسلہ چلتا ہے. پھر آگے دوبارہ ریوائیو کرنا پڑتا ہے, زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. پتہ نہیں یہ بات کسی کو سمجھ آئے گی یا نہیں, لیکن میرے خیال میں یہ ایسے ہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بہترین لوگ ہیں وہ پہلے والے ہیں. ٹھیک ہے, قلیلم کثیرم من الاولین و قلیلم من الآخرین. اس طرح میرے لیے ایک اور حدیث بھی ہے کہ ثم الذین یلونہم ثم الذین, پتہ نہیں مجھے اتنی خاص عربی بھی نہیں آتی اور مجھے ویسے بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. بہرحال میری جو تھنکنگ ہے میں اپنا وہ اس پہ وہ کر لیتا ہوں, شیئر کر لیتا ہوں آپ سے. تو چلیں, بہرحال یہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, میرے خیال میں بہت زیادہ بول گیا ہوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو بنائیں گے اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.